अमर बेर बाब 37। उससे होने वाली उस लंबी चौड़ी गुफ्तगू के चौथे दिन उमर अमेरिका चला गया। अलीज़ा ने इस बार पहली दफ़ा उसके जाने को संजीदगी से लिया। वो उसकी बातों पर अमल करने की कोशिश कर रही थी। वो अपनी ज़िंदगी को नॉर्मल करने की कोशिश कर रही थी। नाना और नानो ने उससे पिछले कुछ हफ्तों में होने वाले वाक़यात के बारे में कोई बात नहीं की। उनके लिए शायद इतना ही काफ़ी था कि वो दोबारा कॉलेज जाने लगी है। उसकी खुद साख्ता कैद तन्हाई ख़त्म हो गई थी और शहला एक बार फिर से उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन गई थी। उसके टेस्ट पहले की तरह अच्छे होने लगे थे, मगर उसकी पहले वाली संजीदगी और कमगोई अभी भी बरकरार थी। उमर ने वापस जाने के एक हफ्ते बाद उन्हें फ़ोन किया था। नानो से बात करने के बाद उसने अलीज़ा से भी बात की। अलीज़ा को वो पहले से ज़्यादा पुरजोश और खुश लगा था। यार, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ, उसने हमेशा वाली बेतकल्लुफ़ी के साथ अलीज़ा की आवाज़ सुनते ही कहा। अलीज़ा उसकी बात पर बच्चों की तरह खुश हुई। मैं भी आपको बहुत मिस कर रही हूँ, उसने जवाबन कहा। ये तो बड़ी हैरान कुन बात है कि अलीज़ा सिकंदर जैसी हस्ती हमें मिस कर रही हैं। वापस आ जाऊँ? उसकी आवाज़ में शोखी थी। आ जाएं? अलीज़ा उसके अंदाज से महजूज हुई। आ जाऊँगा, मगर अभी नहीं, अभी मैं स्पेन जा रहा हूँ। क्यों? बस वैसे ही, सैर वगैरह के लिए कुछ दोस्तों के साथ जा रहा हूँ, उसने इत्तला दी। वापस कब आएंगे? पाकिस्तान या अमेरिका? उमर ने पूछा। पाकिस्तान, चंद माह तक। आपने कहा था मैं सेशंस करवाना शुरू कर दूं तो आप जल्दी आ जाएंगे, अलीज़ा ने उसे याद दिलाया। हाँ, मुझे याद है। तुम बाकायदगी से सेशंस के लिए जा रही हो? हाँ, फिर आप कब आएंगे? अलीज़ा ने एक बार फिर बेताबी से पूछा। पता नहीं, दरअसल मुझे कुछ काम भी है, लेकिन फिर भी मैं वादा करता हूँ जल्दी आ जाऊँगा। उमर ने उसे मुतमईन करने की कोशिश की। वो मुतमईन हुई या नहीं, मगर उसने उमर से मज़ीद इसरार नहीं किया। उसे यकीन था वो जल्दी वापस आ जाएगा। अमर बेर बाब 37। उससे होने वाली उस लंबी चौड़ी गुफ्तगू के चौथे दिन उमर अमेरिका चला गया। अलीज़ा ने इस बार पहली दफ़ा उसके जाने को संजीदगी से लिया। वो उसकी बातों पर अमल करने की कोशिश कर रही थी। वो अपनी ज़िंदगी को नॉर्मल करने की कोशिश कर रही थी। नाना और नानो ने उससे पिछले कुछ हफ्तों में होने वाले वाक़यात के बारे में कोई बात नहीं की। उनके लिए शायद इतना ही काफ़ी था कि वो दोबारा कॉलेज जाने लगी है। उसकी खुद साख्ता कैद तन्हाई ख़त्म हो गई थी और शहला एक बार फिर से उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन गई थी। उसके टेस्ट पहले की तरह अच्छे होने लगे थे, मगर उसकी पहले वाली संजीदगी और कमगोई अभी भी बरकरार थी। उमर ने वापस जाने के एक हफ्ते बाद उन्हें फ़ोन किया था। नानो से बात करने के बाद उसने अलीज़ा से भी बात की। अलीज़ा को वो पहले से ज़्यादा पुरजोश और खुश लगा था। यार, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ, उसने हमेशा वाली बेतकल्लुफ़ी के साथ अलीज़ा की आवाज़ सुनते ही कहा। अलीज़ा उसकी बात पर बच्चों की तरह खुश हुई। मैं भी आपको बहुत मिस कर रही हूँ, उसने जवाबन कहा। ये तो बड़ी हैरान कुन बात है कि अलीज़ा सिकंदर जैसी हस्ती हमें मिस कर रही हैं। वापस आ जाऊँ? उसकी आवाज़ में शोखी थी। आ जाएं? अलीज़ा उसके अंदाज से महजूज हुई। आ जाऊँगा, मगर अभी नहीं, अभी मैं स्पेन जा रहा हूँ। क्यों? बस वैसे ही, सैर वगैरह के लिए कुछ दोस्तों के साथ जा रहा हूँ, उसने इत्तला दी। वापस कब आएंगे? पाकिस्तान या अमेरिका? उमर ने पूछा। पाकिस्तान, चंद माह तक। आपने कहा था मैं सेशंस करवाना शुरू कर दूं तो आप जल्दी आ जाएंगे, अलीज़ा ने उसे याद दिलाया। हाँ, मुझे याद है। तुम बाकायदगी से सेशंस के लिए जा रही हो? हाँ, फिर आप कब आएंगे? अलीज़ा ने एक बार फिर बेताबी से पूछा। पता नहीं, दरअसल मुझे कुछ काम भी है, लेकिन फिर भी मैं वादा करता हूँ जल्दी आ जाऊँगा। उमर ने उसे मुतमईन करने की कोशिश की। वो मुतमईन हुई या नहीं, मगर उसने उमर से मज़ीद इसरार नहीं किया। उसे यकीन था वो जल्दी वापस आ जाएगा। अमर बेर बाब 39।
اگلے چند ہفتے علیزہ کو ایک بار پھر ہاسپٹل کے چکر لگانے میں گزارنے پڑے۔ اسے اچانک اپینڈکس کا پرابلم ہوا اور بہت ایمرجنسی میں آپریشن کروانا پڑا۔ آپریشن ٹھیک ہو گیا، مگر گھر آنے کے دوسرے دن باتھ روم جاتے ہوئے گری اور اس کے ٹانکے ٹوٹ گئے۔ دوبارہ ٹانکے لگوانے کے بعد ایک ہفتے تک وہ بخار میں مبتلا رہی۔ اس کا وزن بہت تیز رفتاری سے کم ہوتا رہا۔ اس تمام عرصے کے دوران عمر سے ایک بات بھی اس کی بات نہیں ہوئی۔ وہ اسپین جا چکا تھا اور وہاں سیر و تفریح میں مصروف تھا۔ جس شام تقریباً 1 ماہ کے بعد اس نے فون کیا، اس دن بھی علیزہ کو بخار تھا۔ نانو نے فون پر عمر کو علیزہ کے آپریشن اور اس کی بیماری کے بارے میں بتایا۔ اس نے علیزہ سے بات کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ علیزہ فون پر اس کی آواز سنتے ہی رونے لگی۔ وہ اس کے رونے سے زیادہ اس کی آواز کی نکاہت پر پریشان ہوا تھا۔ علیزے، چپ ہو جاؤ یار، کیا ہو گیا؟ وہ اسے کسی بچے کی طرح بہلانے لگا۔ وہ پھر بھی روتی رہی۔ تمہارا آپریشن تو ٹھیک ہو گیا ہے نا؟ اس نے پھر بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ گرینی بتا رہی تھی تمہیں بخار ہے، زیادہ بخار ہے۔ وہ کسی نہ کسی طرح اسے خاموش کروانا چاہ رہا تھا۔ وہ اب بھی روتی رہی۔ علیزہ، مجھے تکلیف ہو رہی ہے تمہارے رونے سے، پلیز چپ ہو جاؤ۔ وہ چپ نہیں ہوئی۔ مجھے بتاؤ میں کیا کروں؟ اس نے بالآخر تھک کر کہا۔ میں نے آپ سے کہا تھا آپ واپس آ جائیں، آپ نہیں آئے۔ پتہ نہیں ہر کوئی میرے ساتھ جھوٹ کیوں بولتا ہے۔ اس نے ہچکیوں اور سسکیوں کے درمیان کہا اور ایک بار پھر رونے لگی۔ میں نے تم سے بالکل جھوٹ نہیں بولا۔ میں کل نہیں تو پرسوں جو بھی فلائٹ ملتی ہے اس سے آ جاتا ہوں۔ اب تو رونا بند کر دو۔ اس بار علیزہ واقعی چپ ہو گئی۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ بالکل سچ کہہ رہا ہوں۔ میں بس آ جاتا ہوں، اگر تمہاری ضد یہی ہے تو ٹھیک ہے، میں تمہاری بات مان لیتا ہوں۔ اب مجھے بتاؤ تم کیسی ہو؟ میں ٹھیک ہوں۔ رونے سے اس کے سر میں درد ہونے لگا تھا۔ میڈیسن لے رہی ہو؟ ہاں۔ اور کھانا؟ وہ بھی۔ تمہارے لیے کیا لے کر آؤں یہاں سے؟ پتہ نہیں۔ ٹھیک ہے، میں اپنی مرضی سے کچھ بھی لے آؤں گا۔ تم بس یہ کرو کہ میرے آنے تک اپنا بخار ختم کر دو۔ میں کم از کم تمہیں بستر میں دیکھنا نہیں چاہتا۔ نانو کہتی ہے میں ہر وقت لیٹی رہوں۔ آپ کہتے ہیں میں بستر میں نظر نہ آؤں، پھر میں کیا کروں؟ اس نے بے چارگی سے کہا۔ تم اپنا بخار ختم کر دو تاکہ گرینی کو تم سے یہ کہنا نہ پڑے۔ وہ اب بھی بچوں کی طرح اسے بہلا رہا تھا۔ آپ کل آ جائیں گے؟ وہ اس کی بات کے جواب میں اس سے پوچھنے لگی۔ کل یا پرسوں مگر آ جاؤں گا، اس نے یقین دلایا۔ اور تیسرے دن وہ واقعی اس کے سامنے تھا۔ علیزہ کو اس دن بھی ہلکا ہلکا بخار تھا اور وہ اپنے کمرے میں تھی۔ جب وہ دروازے پر دستک دے کر اندر داخل ہوا، وہ اسے دیکھ کر بے اختیار مسکرانے لگی، مگر عمر اسے دیکھ کر فکر مند ہو گیا۔ علیزہ اپنے بستر سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وہ سیدھا اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ کم آن علیزہ، کیا حال بنایا ہوا ہے تم نے؟ میں تو پہچان ہی نہیں سکا۔ وہ اس کے کندھے پر بازو پھیلائے کہہ رہا تھا۔ وہ مسکرائی۔ اس کی فکر مندی اسے اچھی لگ رہی تھی۔ اس کے خوش ہونے کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ وہ صرف اس کے لیے اتنی دور سے سب کچھ چھوڑ کر آ گیا تھا۔ تمہارا بخار کیسا ہے؟ عمر کو یکدم یاد آیا۔ علیزہ کے جواب کا انتظار کیے بغیر اس نے علیزہ کے ماتھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ ابھی بھی بخار ہے؟ ہاں، لیکن زیادہ نہیں۔ ٹھیک ہے، اگر زیادہ بخار نہیں تو پھر اٹھو۔ وہ کھڑا ہو گیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھانے لگا۔ کہاں جانا ہے؟ وہ کچھ حیران ہوتے ہوئے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ کہیں دور نہیں جانا، بس لاؤنج تک جانا ہے، کسی سے ملوانا ہے تمہیں۔ وہ اب اس کا ہاتھ پکڑے کمرے کے دروازے کی طرف جا رہا تھا۔ کس سے ملوانا ہے؟ ایک دوست سے۔ وہ مسکرایا۔ علیزہ کچھ حیران ہوئی۔ اس سے پہلے عمر نے کبھی اسے اپنے کسی دوست سے ملوانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اب یکدم ایسا کون سا دوست آ گیا ہے جس سے ملوانا وہ ضروری سمجھ رہا تھا؟ میں کپڑے چینج کر لوں، اس نے ٹھٹکتے ہوئے کہا۔ کوئی ضرورت نہیں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر دوبارہ کھینچنے لگا۔ بالوں میں برش تک نہیں کیا ہے میں نے، علیزہ نے احتجاج کیا۔ یار تمہیں ضرورت ہی نہیں ہے برش کی، تم اس طرح بھی بہت خوبصورت لگتی ہو۔ وہ اب کمرے سے باہر نکل آئے تھے۔ یہ دوست کہاں سے لائے ہیں؟ علیزہ نے تجسس کے عالم میں پوچھا۔ عمر کچھ کہنے کے بجائے پراسرار انداز میں مسکرایا۔ لاؤنج میں داخل ہوتے ہی علیزہ ٹھٹک گئی۔ اس کے بالکل سامنے صوفے پر نانو کے ساتھ ایک غیر ملکی لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔
اس کی عمر 23-24 سال تھی اور اس کے نقوش خاصے تیکھے تھے۔ بلیک ٹراؤزر اور سفید شرٹ میں ملبوس وہ اس وقت لاؤنج کی سب سے نمایاں چیز تھی۔ علیزہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکی۔ آؤ نا علیزہ، رک کیوں گئی ہو؟ عمر اب اس سے انگلش میں مخاطب تھا۔ اس لڑکی نے چونک کر ان دونوں کو دیکھا اور پھر اس کے چہرے پر ایک خوبصورت مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ علیزہ نے کچھ خشمگین نظروں سے عمر کو دیکھا اور پھر آگے بڑھائی۔ علیزہ ہے میری کزن، اور علیزہ یہ جوڈتھ ہے میری بہت اچھی دوست۔ عمر نے ان دونوں کا تعارف کروایا۔ علیزہ نے کسی رسمی مسکراہٹ کے بغیر اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ جوڈتھ نے اس سے ہاتھ نہیں ملایا۔ وہ چند قدم آگے بڑھی اور بڑی بے تکلفی کے ساتھ اس نے علیزہ کے دونوں شانوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کا گال چوم لیا۔ علیزہ اس کی اس گرم جوشی پر بے اختیار سٹ پٹائی۔ کیسی ہو علیزہ؟ وہ اب پوچھ رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ اس نے کہا۔ علیزہ نے اس سے یہ نہیں پوچھا کہ وہ اس سے کیسا توقع کر رہی تھی۔ وہ یکدم ہر چیز میں دلچسپی کھو بیٹھی تھی۔ چند لمحے پہلے تک عمر کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ جتنی خوش ہوئی تھی، اب اس خوشی کا کہیں نام و نشان بھی باقی نہیں رہا تھا۔ جوڈتھ اب واپس نانو کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ علیزہ کو جھجکتے ہوئے ایک دوسرے صوفے پر بیٹھ گئی۔ عمر اب جوڈتھ کا تفصیلی تعارف کروا رہا تھا۔ ہماری دوستی 10 سال پرانی ہے۔ جوڈتھ اور میں ایک ہی اسکول میں جاتے رہے ہیں، پھر کیلیفورنیا یونیورسٹی میں بھی یہ میرے ساتھ ہی رہی۔ علیزہ کو اس کے تعارف میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ عمر کے چہرے پر نظریں جمائے بیٹھی رہی۔ وہ پچھلے کئی ماہ سے وہاں تھا اور اس سارے عرصے کے دوران اس نے ایک بار بھی جوڈتھ کا ذکر نہیں کیا، اور اب وہ بتا رہا تھا کہ وہ پچھلے 10 سال سے ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ علیزہ کا دل چاہا وہ یکدم اٹھ کر وہاں سے چلی جائے، مگر وہ خود پر ضبط کیے وہاں بیٹھی رہی۔ عمر تمہارا بہت ذکر کرتا ہے علیزہ، ابھی بھی تمہارے لیے اسپین سے واپس چلے آئے ہیں۔ وہ بہت پریشان تھا تمہارے لیے، جوڈتھ اب اس سے کہہ رہی تھی۔ علیزہ کو کوئی خوشی نہیں ہوئی۔ تو یہ وہ ضروری کام تھا جس کے لیے عمر بار بار واپس امریکہ جانے کی کوشش کر رہا تھا؟ اس کی 10 سال پرانی گرل فرینڈ، اور یہی وہ دوست تھے جن کے ساتھ وہ اسپین گیا تھا۔ علیزہ کو یقین تھا جوڈتھ کے علاوہ وہ کسی دوسرے کو اسپین لے کر نہیں گیا ہوگا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی اسے جوڈتھ پر رشک آ رہا تھا یا اس سے حسد ہو رہا تھا، یا پھر وہ اس سے نفرت کرنے لگی تھی۔ مجھے نیند آ رہی ہے نانو، میں سونے جا رہی ہوں۔ جوڈتھ کی لمبی چوڑی گفتگو کے جواب میں علیزہ نے اٹھتے ہوئے صرف یہی کہا۔ جوڈتھ نے کچھ حیرانی سے اسے دیکھا۔ شاید اسے علیزہ سے اتنی سرد موری کی توقع نہیں تھی۔ عمر نے گہری نظروں سے علیزہ کو دیکھا۔ وہ اس کا چہرہ پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ علیزہ بیٹھو، کچھ دیر باتیں کرتے ہیں۔ عمر نے اسے روکنے کی کوشش کی، وہ رکی نہیں۔ مجھے نیند آ رہی ہے، مجھے سونا ہے۔ وہ اس بار عمر کا چہرہ دیکھے بغیر لاؤنج سے نکل گئی۔ لاؤنج میں چند لمحوں کے لیے ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی، پھر عمر نے اس خاموشی کو توڑا۔ میں تھوڑی دیر تک آتا ہوں، اس نے مسکراتے ہوئے جوڈتھ سے کہا۔ وہ جواباً کچھ بولے بغیر مسکرائی۔ عمر کمرے سے نکل گیا۔ علیزہ کے کمرے پر دستک دے کر اس نے کمرے کے اندر جانے کی کوشش کی، مگر دروازہ نہیں کھلا، وہ لاک تھا۔ وہ رک گیا۔ اس نے ایک بار پھر دروازے پر دستک دی۔ اس بار اس نے علیزہ کا نام پکارا۔ علیزہ نے اپنے دروازے پر ہونے والی دستک سنی اور اس کی آواز بھی پہچان لی، مگر وہ اسی طرح خاموشی سے اپنے بیڈ پر لیٹی رہی۔ اسے اس وقت عمر پر بے تحاشا غصہ آ رہا تھا۔ عمر نے دوبارہ دروازے پر دستک دی۔ میں سو رہی ہوں، آپ مجھے ڈسٹرب نہ کریں۔ اس بار عمر نے علیزہ کی آواز سنی۔ تم اتنی جلدی کیسے سو سکتی ہو؟ وہ بھی کھانا کھائے بغیر؟ عمر نے بلند آواز میں کہا۔ مجھے کھانا نہیں کھانا، مجھے بھوک نہیں ہے، اب آپ جائیں۔ میں تمہارے لیے سب کچھ چھوڑ کر اسپین سے آیا ہوں اور تم میرے ساتھ اس طرح بہیو کر رہی ہو۔ عمر نے شکایت کی۔ آپ کچھ بھی چھوڑ کر نہیں آئے، آپ سب کچھ ساتھ لے آئے ہیں، علیزہ نے بے اختیار کہا، اور جواباً اس نے عمر کی بے ساختہ ہنسی سنی۔ تم جوڈتھ کی بات کر رہی ہو؟ علیزہ کو اب خود پر شرمندگی محسوس ہوئی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا وہ فوری طور پر اپنی بات کے ازالے کے لیے کیا کہے۔ وہ خاموش رہی۔ تمہیں اس کا آنا اچھا نہیں لگا؟ وہ اب بھی چھپ رہی۔ علیزہ میں تم سے بات کر رہا ہوں، وہ اب بلند آواز میں کہہ رہا تھا۔ اسے واپس بھجوا دوں؟ وہ اب پوچھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں اسے واپس بھجوا دیتا ہوں۔
उसे उसकी बात पर यकीन नहीं आया। दरवाजे के बाहर अब खामोशी थी। अमर बेर बाब 40। अलीजा का पांव बेख्तियार ब्रेक पर पड़ा और गाड़ी रुक गई। अलीजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उनमें से एक लड़का गाड़ी का टायर बदल रहा था और शायद वो उसी वजह से वहां रुके थे, वरना इस तरह वहां ना रुकते। अलीजा ने उन लोगों के चेहरे पर यकदम हैरत देखी और फिर उन्होंने उसे और उसकी गाड़ी को पहचान लिया। जब तक वो गाड़ी को रिवर्स करने की कोशिश करती, वो तीनों भागते हुए उसकी गाड़ी के पास आ गए। अलीजा ने तेजी से दरवाजे को लॉक किया। खिड़की का शीशा पहले ही ऊपर था। वो तीनों उसी के दरवाजे की तरफ आए थे। सड़क इतनी चौड़ी नहीं थी कि वो उस पर गाड़ी को मोड़ लेती। उसे गाड़ी को मुसलसल रिवर्स करना था जब तक कि वो उस पिछली सड़क तक न पहुंच जाती जहां से उसने टर्न लिया था। वो लड़के अब उसकी गाड़ी के दाईं तरफ वाले दोनों दरवाजों के हैंडल्स पर हाथ रखे उन्हें खोलने की कोशिश कर रहे थे। उसमें से नाकामी पर उन्होंने खिड़की के शीशों पर हाथ मारने शुरू कर दिए। अलीजा बेहद खौफजदा थी। उसे लग रहा था जैसे खिड़की का शीशा भी टूट जाएगा। उसका हाथ बुरी तरह कांप रहा था। यूं महसूस हो रहा था जैसे उसने जिंदगी में कभी गाड़ी नहीं चलाई। वो बिल्कुल भूल चुकी थी कि उसका कौन सा पैर कहाँ होना चाहिए। वो खौफ के आलम में अपनी खिड़की के शीशे पर उनके हाथ देखने लगी। तभी उनमें से एक लड़के की नजर उसकी बराबर वाली सीट के दरवाजे पर पड़ी। अलीजा ने उसे कुछ कहते हुए उधर इशारा करते देखा और फिर उन तीनों को अचानक गाड़ी की दूसरी तरफ लपकते देखा। अलीजा ने बेख्तियार दूसरी तरफ देखा और उसके मुंह से चीख निकली। दूसरी खिड़की का शीशा खुला हुआ था। वो बिजली की तरह दूसरी सीट पर आते हुए तेजी से शीशा चढ़ाने लगी, मगर वो लोग वहां पहुंच चुके थे। अलीजा ने एक हाथ लॉक पर रख दिया। उनमें से एक लड़का खिड़की के अंदर हाथ डालकर लॉक से उसका हाथ हटाने लगा। आधा शीशा ऊपर जा चुका था। अलीजा ने लॉक से हाथ नहीं उठाया। वो पूरी कुव्वत से शीशा ऊपर करती रही। उस लड़के ने अपने हाथों के नाखूनों से उसके हाथ को बुरी तरह जख्मी किया। अलीजा ने अपना हाथ फिर भी नहीं हटाया। वो जानती थी कि वो उसका हाथ हर कीमत पर वहां से हटा देना चाहता था। गाड़ी का शीशा इतना ऊपर जा चुका था कि वो बाजू के अलावा खुद अंदर नहीं आ सकता था, मगर अब अलीजा खिड़की का शीशा पूरी तरह बंद नहीं कर सकती थी। उस लड़के ने यकदम लॉक पर रखे हुए उसके हाथ को छोड़ दिया और उस हाथ से उसके चेहरे पर मुक्का मारा। वो एक चीख के साथ पलटकर दूसरी सीट पर गिरी, मगर एक बार फिर उसने अपने दोनों हाथ उस लॉक पर रख दिए। सर नीचे झुकाकर उसने उसके मजीद किसी हमले से बचने की कोशिश की। उसके चेहरे में शदीद तकलीफ हो रही थी और अब वो रोते हुए खौफ से चीख रही थी। वो उनकी आवाज़ें सुन रही थी। वो लड़का अब दूसरे से कह रहा था, मैं उसके बाल खींचते हुए उसे लॉक से पीछे करता हूँ, तुम अपना हाथ अंदर डालकर लॉक खोल देना। अलीजा ने सर उठाकर उस लड़के को देखा। वो गर्दन मोड़े तेज आवाज में अपने पीछे खड़े दूसरे लड़के से मुखातिब था। उसका बाजू खिड़की के अंदर था और उस वक्त वो बिल्कुल साकित था। अलीजा ने बिजली की तेजी के साथ उसके बाजू पर अपने दांत जमा दिए। वो जितने जोर से उसे काट सकती थी उसने काटा था। उस लड़के ने एक चीख मारी और तेजी से अपना बाजू गाड़ी से निकाल लिया। उससे पेशतर कि दूसरा लड़का आगे बढ़ता, अलीजा ने शीशा बंद कर दिया। उसने उन लड़कों को गालियां देते सुना। वो रोते हुए अपनी सीट पर वापस आई और उसने गाड़ी स्टार्ट करके उसे रिवर्स करना शुरू कर दिया। वो लड़के अब उसकी गाड़ी के साथ भाग रहे थे। अलीजा ने यकदम उन्हें रुकते देखा। वो गाड़ी रिवर्स करती रही और फिर अचानक उसने एक लड़के को झुककर जमीन से कुछ उठाते देखा। जब वो सीधा हुआ तो अलीजा ने बेख्तियार चीख मारी। उस लड़के के हाथों में एक बड़ा सा पत्थर था और वो जान चुकी थी कि वो क्या करना चाहते थे। वो लड़का एक बार फिर दौड़ता हुआ गाड़ी की तरफ आया और अलीजा ने उसे विंड स्क्रीन पर वो पत्थर उछालते देखा। उसने आंखें बंद कर ली। उसे एक धमाके की आवाज सुनाई दी और अपने चेहरे और लिबास पर शीशे की किरचियां लगती महसूस हुई। विंड स्क्रीन टूट चुकी थी, मगर खुशकिस्मती से वो पत्थर उसे नहीं लगा था। वो गाड़ी रिवर्स करती रही। बायां बाजू उठाकर उसने अपने सामने की टूटी हुई स्क्रीन को आंखें खोले बगैर महसूस किया। उसे खौफ था कि आंखें खोलने पर हवा से उड़कर कोई किरची उसकी आंखों में जा सकती है, मगर स्क्रीन मुकम्मल तौर पर टूट चुकी थी। जिस वक्त उसने आंखें खोली उस वक्त वो लड़के खासी दूर सड़क पर थे। खुशकिस्मती से गाड़ी सड़क पर ही रही थी।
और पीछे किसी चीज से नहीं टकराई, मगर वो सड़क गुजर चुकी थी जिस पर वो मुड़ना चाहती थी। वो गाड़ी रिवर्स करती रही। आगे की तरफ जाना बेकार था। वो नहीं चाहती थी कि वो किसी तरह भी उन लड़कों के करीब जाए। उसने सोचा था कि वो उसी तरह गाड़ी रिवर्स करती जाएगी और आगे आने वाली सड़क पर मुड़ जाएगी। उसका खौफ अब कदरे कम हो गया। वो लड़के अब बहुत दूर रह गए थे, मगर वो अब भी उन्हें सड़क पर देख सकती थी। और तभी अचानक उसने खड़े उन लड़कों को पीछे मुड़कर देखते हुए देखा। अलीसा का सांस रुकने लगा। उन लड़कों की गाड़ी अब उसकी तरफ आ रही थी। यकीनन उस लड़के ने टायर तब्दील कर लिया था और अब वो गाड़ी को उन लड़कों की तरफ ला रहा था। और उसके बाद वो जानती थी वो उसके बाद क्या करते। वो एक बार फिर उसके पीछे आते और इस बार वो उनसे किसी तरह जान नहीं छुड़ा सकती थी। वो अब गाड़ी पर सवार हो रहे थे और अलीसा जानती थी कि चंद लम्हों के बाद वो उसके सर पर होंगे। उसने दुआएं पढ़ते हुए गाड़ी की स्पीड कुछ और बढ़ा दी और फिर अचानक उसे सड़क नजर आ गई। गियर बदलते हुए उसने गाड़ी को उस सड़क पर डाल दिया। वो भी एक ज़ेली सड़क थी, मगर अब अलीसा ये नहीं जानती थी कि वो कौन सी सड़क है। उसे वाहिद तसल्ली ये थी कि गाड़ी अब रिवर्स गियर में नहीं थी और वो तेज रफ्तारी से उसे चला सकती थी, मगर सामने से आती हुई हवा उसे आंखें बंद करने पर मजबूर कर रही थी। तभी उसने साइड मिरर से उन लड़कों को उस रोड पर टर्न लेते देखा। उसने होंठ भींच लिए। वो गाड़ी बहुत तेज रफ्तारी से उसके करीब आती जा रही थी। अलीसा ने बहुत तेजी से एक और टर्न लिया। जूं जूं वक्त गुजर रहा था, उसके असाब जवाब देते जा रहे थे। उसे अंदाजा होने लगा था कि वो बहुत तेज रफ्तारी से कार नहीं चला सकती, क्योंकि टूटी हुई विंडस्क्रीन से आने वाली हवा के थपेड़े उसे सड़क पर कुछ भी देखने नहीं दे रहे थे। वो सड़कें वीरान थीं। सामने से कोई ट्रैफिक नहीं आ रही थी, इसलिए वो किसी न किसी तरह उन पर गाड़ी चला रही थी। मगर वो जब भी मेन रोड पर पहुंचती, वो किसी न किसी हादसे का शिकार जरूर हो जाती। वहां वो उस तरह आंखें खोलते बंद करते गाड़ी नहीं चला सकती थी। वो फिर भी मेन रोड पर जाना चाहती थी। उसका ख्याल था वहां जाकर वो गाड़ी रोककर सड़क पर उतर जाएगी और मदद ले लेगी। वो जानती थी कि इतनी ट्रैफिक और लोगों के दरमियान वो लड़के उस तक पहुंचने की कोशिश नहीं करते। उसे अब अपनी और शहला की हमाकत का एहसास हो रहा था। उन्हें उन लड़कों से जान छुड़ाने के लिए किसी भी चौक में तैनात ट्रैफिक कांस्टेबल के पास गाड़ी रोक देनी चाहिए थी। वहां ट्रैफिक कांस्टेबल और लोग किसी न किसी तरह उनकी मदद कर सकते थे। उसकी दूसरी हमाकत ये थी कि एक बार शहला के घर पहुंचने के बाद उसने दोबारा अकेले निकलने की गलती की। मैं उसकी ड्राइवर के साथ क्यों नहीं आई, या अपनी गाड़ी वहां छोड़कर मैं उसकी गाड़ी ले आती। कम से कम ये लोग गाड़ी को इतनी जल्दी ना पहचान लेते। वो खुद को कोस रही थी। एक ज़ेली सड़क से दूसरी ज़ेली सड़क पर मुड़ते हुए उसे एहसास हो रहा था कि वो बुरी तरह उस इलाके में फंस चुकी है। वो ये तक नहीं पहचान पा रही थी कि वो किस सड़क पर है। उसे ये भी खौफ था कि गाड़ी की टंकी में ज़्यादा पेट्रोल नहीं था और गाड़ी कभी भी बंद हो सकती थी, या इस तरह चक्कर लगाते लगाते उसका टायर फ्लैट हो जाता। तो मुझे किसी के घर अंदर दाखिल हो जाना चाहिए, किसी भी घर के अंदर, और फिर उनसे मदद लेनी चाहिए। उसने एकदम फैसला कर लिया। अलीसा ने कार चलाते हुए अब घरों के गेट देखने शुरू कर दिए और फिर एक मोड़ पर वो गाड़ी एक घर के खुले गेट के अंदर ले गई। वो गाड़ी रोके बगैर सीधा पोर्च में ले गई और वहां खड़ी गाड़ी के पीछे उसे रोक दिया। उसने अपने पीछे गेट की तरफ से आते हुए चौकीदार को चिल्लाते सुना। अलीसा ने बर्क रफ्तारी से कार का दरवाजा खोला और नीचे उतर आई। गेट बंद कर दो, उसने चिल्लाकर चौकीदार से कहा, मगर वो उसकी तरफ आता रहा। उसे अचानक खौफ महसूस होने लगा कि लड़कों की गाड़ी भी उसी तरह खुले गेट से अंदर आ सकती है। अगर उन्हें ये शक हो गया कि ये उसका अपना घर नहीं है तो गेट बंद कर दो, कुछ लोग मेरे पीछे आ रहे हैं, वो बुलंद आवाज में चिल्लाई। और तभी उसे अंदाजा हुआ कि चौकीदार उसकी बात सुन नहीं पा रहा। वो खासा दूर था और मुसलसल उसकी तरफ आ रहा था। मुझे खुद भागकर गेट बंद कर देना चाहिए, उसने सोचा और एक कदम बढ़ाया। और ऐन उस वक्त उसने खुले गेट के सामने सड़क पर एक गाड़ी को आहिस्ता आहिस्ता रुकते हुए देखा। वो चारों गाड़ी में बैठे हुए गर्दनें मोड़े अंदर का जायजा ले रहे थे और अलीसा उनके बिल्कुल सामने थी। उसने पलक झपकने में उनको गाड़ी रोकते और फिर थोड़ा सा पीछे होते देखा
और वो जान चुकी थी कि वो लोग गाड़ी अंदर लाने वाले हैं। वो सरपट घर के अंदरूनी दरवाजे की तरफ भागी और उसे खोलकर अंदर दाखिल हो गई। वो उस घर का लाउंज था। अलीज़ा ने एक औरत को चीखते सुना। उसने उस औरत पर तवज्जो दिए बगैर पलटकर उस दरवाजे को बंद किया और उसे लॉक करने की कोशिश करने लगी। उसे एक पल में अंदाजा हो गया कि वो दरवाजा लॉक नहीं हो सकता था। उसकी चाबी लॉक होल में नहीं थी। दरवाजे पर कोई चिरखनी भी नहीं थी। अलीज़ा ने मुड़कर लाउंज में देखा। वहां एक औरत और मर्द हवास बाख्ता उसे देख रहे थे। कौन हो तुम? अंदर क्यों आई हो? मर्द चिल्लाया। प्लीज मुझे छुपा ले, मेरे पीछे कुछ लड़के हैं, वो अंदर आ रहे हैं। वो उन सीढ़ियों की तरफ भागते हुए बोली जो उसने लाउंज में देखी थी। पल झपकते में वो सीढ़ियों पर थी। नहीं, तुम हमारे घर से चली जाओ, निकलो यहाँ से, वो मर्द कह रहा था। मगर अलीज़ा रुकी नहीं। उसने बाहर कुछ भागते कदमों की आवाजें सुन ली थी और वो जानती थी कि लाउंज का दरवाजा किसी भी वक्त खुल सकता है। बर्क रफ्तारी से सीढ़ियां फलांगते हुए वो ऊपर की मंजिल पर आ गई और एक कॉरिडोर में दाखिल हुई। वहां कुछ कमरों के दरवाजे नजर आ रहे थे। उसने पहला दरवाजा खोलने की कोशिश की। वो नहीं खुला, वो लॉक्ड था। तभी उसने लाउंज में शोर सुना। वहां बहुत से लोगों की आवाजें सुनाई दे रही थी। मर्द अब बुलंद आवाज में चिल्ला रहा था। अलीज़ा भागती हुई अगले दरवाजे पर पहुंची और हैंडल पर हाथ रखकर दरवाजा खोल दिया। दूसरे ही लम्हे वो कमरे के अंदर थी। उसने पलटकर दरवाजा बंद कर दिया। की होल में लगी हुई चाबी उसने घुमाकर दरवाजे को लॉक कर दिया और उसके बाद ऊपर लगा हुआ बोल्ट चढ़ा दिया। वो एक बहुत बड़ा कमरा था और उसकी लाइट ऑन थी। बिस्तर की सिलवटों से महसूस हो रहा था कि वहां चंद लम्हे पहले कोई सोया या लेटा हुआ था, मगर अब वहां कोई भी नहीं था। और तभी उसकी नजरें बेड साइड टेबल पर रखे हुए फोन पर पड़ी। उखड़े हुए सांस और पसीने से भीगे हुए वजूद के साथ वो चील की तरह फोन पर झपटी। उसने बर्क रफ्तारी से रिसीवर उठाकर शहला का नंबर मिलाना शुरू कर दिया। उसे सीढ़ियों पर किसी के भागते कदमों की आवाज सुनाई दी। वो लोग यकीनन अब ऊपर आ रहे थे। उसका सांस रुकने लगा। वो किसी भी लम्हे उस तक पहुंचने वाले थे। बेल हो रही थी मगर कोई भी रिसीवर नहीं उठा रहा था। या अल्लाह, अल्लाह के वास्ते फ़ोन उठाओ, वो इल्तिजाई अंदाज में बड़बड़ाने लगी और तभी दूसरी तरफ से रिसीवर उठा लिया गया। हेलो, उसने शहला की आवाज़ सुनी मगर उससे पेशतर कि वो कुछ बोलती उसने साथ वाले दरवाजे पर किसी को ठोकर मारते सुना और फिर कोई बुलंद आवाज़ में गालियाँ देते हुए उसे दरवाज़ा खोलने के लिए कहने लगा। शहला, मैं अलीज़ा हूँ, उसने उखड़े हुए सांस के साथ सरगोशी में कहा। वो अभी उसका दरवाज़ा नहीं बजा रहे थे और वो चाहती थी कि उन्हें ये शक ना हो कि वो उस कमरे के बजाय साथ वाले कमरे में है। अलीज़ा, तुम घर पहुंच गई हो? शहला ने दूसरी तरफ से उससे पूछा। मैं घर नहीं पहुंची हूँ। क्यों? और तुम इतना आहिस्ता क्यों बोल रही हो? शहला की आवाज़ में हैरत थी। शहला प्लीज़, इस वक्त कोई सवाल मत करो, सिर्फ मेरी बात सुनो। मैं मुसीबत में हूँ। वो लोग मेरे पीछे आए थे। मैं एक घर में घुस गई हूँ और एक कमरे से तुम्हें फ़ोन कर रही हूँ। वो लोग भी अंदर आ चुके हैं और अब साथ वाले कमरे का दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश कर रहे हैं। उसे दूसरी तरफ से शहला की चीख सुनाई दी। प्लीज़ प्लीज़ मेरी मदद करो, वो मुझ तक पहुँच जाएंगे। अलीज़ा की हिम्मत जवाब दे गई। वो रोने लगी। तुम कहाँ हो? किस घर में हो? मुझे कुछ भी पता नहीं, मगर मैं तुम्हारे ही इलाके में हूँ। घर का एड्रेस बता सकती हो? नहीं। घर की कोई निशानी? नहीं। वो गिड़गिड़ाई और तभी उसने अपने कमरे के दरवाजे के बाहर एक आवाज़ सुनी। मुझे लगता है वो यहाँ है। इस कमरे की लाइट ऑन है। नीचे जाकर चाबियाँ लाओ। शहला, वो मेरे कमरे तक पहुँच गए हैं, उसने रोते हुए उसे बताया। मम्मी, मोबाइल से पुलिस का नंबर मिला है, उसने शहला को चिल्लाकर अपनी मम्मी को हिदायत देते सुना। अब दरवाजे पर ठोकरें मारी जा रही थी। वो गालियों की आवाज़ें सुन रही थी। अलीज़ा घुटी हुई आवाज़ में रो रही थी। अलीज़ा, फ़ोन बंद मत करना, हम कॉल ट्रेस करवाते हैं, देखो घबराना मत। वो शहला की आवाज़ सुन रही थी। वो भी अब रो रही थी। अलीज़ा, उसने रिसीवर पर अब शहला के भाई फारूक की आवाज़ सुनी। फारूक, दरवाज़ा टूटने वाला है, वो अंदर आ जाएंगे, वो अभी अंदर आ जाएंगे। वो एकदम बुलंद आवाज़ में चिल्ला उठी। दरवाज़ा अब वाकई इतनी बुरी तरह धड़धड़ाया जा रहा था कि यूं लगता था वो किसी भी लम्हे टूटकर नीचे गिर पड़ेगा। अलीज़ा, कमरे में बाथरूम देखो, वहाँ अगर बाथरूम है
तो उसके अंदर जाकर दरवाज़ा बंद कर लो और कमरे की लाइट ऑफ कर देना। फ़ोन अगर बाथरूम के अंदर ले जा सकती हो तो ले जाओ, अगर तार लंबी नहीं है तो फिर फ़ोन उठाकर बेड के पीछे छुपा दो, मगर फ़ोन बंद मत करना। फारूक बुलंद आवाज़ में उसे हिदायत देने लगा। हम कॉल ट्रेस कर लेते हैं, हम अभी तुम तक पहुंच जाएंगे, घबराना मत, रो मत। मुझे एक दरवाज़ा नज़र आ रहा है, वो बाथरूम का ही होगा। तुम वहाँ चली जाओ और अंदर जाकर देखो वहाँ कोई ऐसी चीज़ है जिससे तुम अपने दिफा के लिए इस्तेमाल कर सकती हो। और मुझे ये बताओ, जिस घर के अंदर गई हो क्या गाड़ी लेकर गई हो? हाँ। दरवाजे पर कोई चीज़ मारी गई। अलीज़ा के हाथ से रिसीवर गिर पड़ा। दरवाज़ा बुरी तरह हिला था। वो भागते हुए बाथरूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई और बोल्ट चढ़ा लिया। बाथरूम में नज़र दौड़ाते ही उसे अपने बिल्कुल सामने एक और दरवाज़ा नजर आया। वो बाथरूम यकीनन 2 कमरों के दरमियान था और वो कमरा वही था जिसे उसने सबसे पहले खोलने की कोशिश की थी, मगर वो बंद था। उसने बर्क रफ्तारी से दरवाज़ा खोला और उसके हलक से चीख निकली। कमरे में 16-17 साला एक लड़का नाइट ड्रेस में उसके बिल्कुल सामने खड़ा था। वो भी उसे देखकर बेहद खौफजदा हो गया। कमरे में नाइट बल्ब जला हुआ था और बाथरूम के खुले दरवाजे की रोशनी ने सिर्फ उतनी जगह को रोशन किया था जहां वो खड़ा था। आप कौन हैं और यहाँ क्यों आई हैं? अलीज़ा को फौरन अंदाज़ा हो गया कि वो उस घर का एक फ़र्द है और यकीनन वो कुछ देर पहले ही अपने दरवाजे पर पड़ने वाली ठोकरों से खौफजदा होकर उठा होगा, मगर उसने दरवाज़ा खोलने की हिम्मत नहीं की और फिर शायद बाथरूम में होने वाला शोर सुनकर वो इधर आया होगा। मगर उसी लम्हे अलीज़ा उस बाथरूम से बाहर निकल आई। अलीज़ा ने मुड़कर बाथरूम के उस दरवाजे को भी बंद कर दिया। प्लीज़ मेरी मदद करो, ये लोग मुझे पकड़ना चाहते हैं। वो इस कमरे का दरवाज़ा तोड़ रहे हैं और इसके बाद वो इस बाथरूम के दरवाजे को तोड़कर यहाँ आ जाएंगे। वो अंधेरे में उस लड़के के सामने रोते हुए गिड़गिड़ाई। मेरे पापा और मम्मी ठीक है? उस लड़के ने उससे पूछा। हाँ, वो ठीक होंगे। उन लड़कों के पास कोई हथियार नहीं है, उन्होंने उन्हें नुकसान नहीं पहुँचाया होगा, ये सिर्फ मुझे नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। वो अब बुरी तरह रो रही थी। मेरे पास मोबाइल है, मैंने पुलिस को फ़ोन किया है। वो लड़का बात करते करते रुक गया। एक धमाके की आवाज़ आई थी। बराबर वाले कमरे का दरवाज़ा यकीनन टूट गया था। वो दोनों खौफजदा होकर एक दूसरे को देखने लगे। बाथरूम का दरवाज़ा अब धड़धड़ाया जाने लगा था। प्लीज़ मुझे कहीं छुपा दो, वो लोग ये दरवाज़ा भी तोड़ देंगे। वो पूरी तरह दहशत ज़दा हो चुकी थी। मेरे कमरे की खिड़कियाँ पोर्च की छत पर खुलती है, आप वहाँ उतर जाएं और लेट जाएं, अंधेरे में आप नज़र नहीं आएंगी। या आप वहाँ से नीचे लॉन में उतर सकें तो, मगर पता नहीं ये कितने लोग हैं, अगर नीचे कोई हुआ। नहीं, आप बस पोर्च की छत पर उतरकर वहाँ छुप जाएं। अगर ये लोग मेरा दरवाज़ा धड़धड़ाना बंद ना कर देते तो मैं भी वहीं छुपता। ये लोग अभी दरवाज़ा तोड़ने में बहुत वक्त लेंगे, हो सकता है तब तक पुलिस आ जाए। अगर पुलिस नहीं भी आई तब भी मैं उन लोगों से यही कहूँगा कि आप मेरे कमरे में आई थी और फिर मेरे कमरे का दरवाज़ा खोलकर चली गई। उस लड़के ने तेज़ी से खिड़कियाँ खोलते हुए कहा। इस नंबर पर रिंग करके अपने घर का एड्रेस बताओ। अलीज़ा ने खिड़की पर चढ़ते हुए उसे शहला और नानो के नंबर बताए और लड़के ने सर हिला दिया। वो बड़ी एहतियात और खामोशी से पोर्च की छत पर उतर गई। उसने अपने पीछे खिड़कियों को दोबारा बंद होते देखा। घर का गेट अब बंद था। अलीज़ा का दिल बैठने लगा। बाहर चौकीदार नज़र नहीं आ रहा था, बिल्कुल खामोशी थी। वो पोर्च की छत से नीचे उतरना चाहती थी मगर हिम्मत नहीं कर सकी। लॉन की तमाम लाइट्स ऑन थीं और पोर्च भी रोशन था। कोई भी उसे नीचे उतरते देख लेता तो वो नहीं जानती थी वो चारों अंदर थे या फिर उनमें से कोई बाहर भी था। वो पोर्च की छत के सबसे तारीक कोने में जाकर बैठ गई और तभी उसने कमरे को रोशन होते देखा जिसकी खिड़कियों से वो उतरी थी। यकीनन वो लोग अब वहाँ थे और अगर उनमें से किसी ने खिड़कियों के पर्दे हटा दिए तो वो फौरन जान जाते कि खिड़कियों में कोई ग्रिल नहीं थी और उसके ज़रिए नीचे उतरा जा सकता था। उसका पूरा जिस्म खौफ से कांप रहा था। वो दम साधे वहीं बैठी रही और फिर अचानक उसने दूर कहीं पुलिस सायरन की आवाज़ सुनी। उसका रुका हुआ सांस यकदम बहाल होने लगा। उसे अंदाज़ा था कि सायरन की आवाज़ें घर के अंदर भी जा रही होंगी और वो चारों लड़के अब वहाँ नहीं ठहरेंगे। फिर अचानक उसे एहसास हुआ कि सायरन की सिर्फ एक आवाज़ नहीं है, एक से ज़्यादा पुलिस की गाड़ियाँ सायरन बजा रही थीं।
اس نے یکدم نیچے پوش میں دروازہ کھلنے اور کچھ بھاری قدموں کی آوازیں سنی۔ پھر اس نے ایک لڑکے کو بھاگ کر گیٹ کی جانب جاتے ہوئے دیکھا۔ وہ پوش کی چھت پر سر نیچے کر کے لیٹ گئی۔ نیچے پوش میں کوئی گاڑی سٹارٹ ہو رہی تھی۔ پھر اس نے ایک گاڑی کے دروازے کی آواز سنی۔ اس نے پھر بھی گردن نہیں اٹھائی۔ وہ وہیں گہرے سانس لیتے ہوئے لیٹی رہی۔ پوش میں اب یکدم کچھ اور آوازیں آنے لگی تھیں۔ اس نے ایک عورت کی آواز سنی۔ علیزہ جان گئی کہ گھر کے افراد باہر نکل آئے تھے۔ وہ چاروں لڑکے یقیناً وہاں سے جا چکے تھے۔ علیزہ اب بھی اٹھنے کی ہمت نہیں کر پائی۔ اسے اپنا وجود بے جان لگ رہا تھا۔ اسے کچھ دیر پہلے کے واقعات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ پہلی بار اسے اپنے جبڑے اور ہاتھ میں تکلیف کا احساس ہونے لگا۔ علیزہ نے آہستہ آہستہ اٹھنے کی کوشش کی۔ اٹھ کر بیٹھنے کے بعد اس نے اپنے گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹ کر منہ چھپا لیا۔ سائرن کی آوازیں اب بہت قریب آتی جا رہی تھیں۔ وہ شوق کے عالم میں چہرہ گھٹنوں میں چھپائے ہوئے بیٹھی رہی۔ اگلے 10 منٹوں میں اس نے اس گھر کے بالکل سامنے پولیس کی ایک موبائل رکتے ہوئے دیکھی۔ سائرن کی آواز کانوں کو پھاڑ رہی تھی۔ علیزہ نے ایک نظر اس گاڑی پر ڈالی اور پھر گردن دوبارہ اپنے گھٹنوں میں پھنسا لی۔ سائرن کی آواز اب بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ بہت ساری گاڑیوں کے ٹائروں کی آوازیں سن سکتی تھی، مگر وہ گردن نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ اس نے اچانک اپنے قریب ایک آواز سنی۔ علیزہ نے سر اٹھایا۔ اس کے سامنے پوش کی چھت پر وہی 16-17 سالہ لڑکا کھڑا تھا، مگر اب اس کے ساتھ 13-14 سالہ ایک اور لڑکا بھی تھا۔ وہ یقیناً انہی 2 کھلی کھڑکیوں سے کود کر آئے تھے۔ وہ لوگ چلے گئے ہیں، پولیس آ گئی ہے، خطرے والی کوئی بات نہیں، میرے ممی پاپا اور بہن بھائی بالکل ٹھیک ہیں، وہ بڑی خوشی کے ساتھ اسے بتا رہا تھا۔ وہ مسکرانا چاہتی تھی مگر اسے احساس ہوا کہ وہ مسکرا نہیں سکتی، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ وہ صرف اس کا چہرہ دیکھتی رہی اور پھر اس نے گردن موڑ کر باہر سڑک دیکھی۔ گیٹ ایک بار پھر کھلا ہوا تھا اور سڑک پولیس کی گاڑیوں سے بھری ہوئی تھی۔ سائرن اب آہستہ آہستہ بند ہو رہے تھے۔ وہ گیٹ کے اندر اور باہر پولیس کی یونیفارم میں ملبوس بہت سے لوگوں کو دیکھ سکتی تھی۔ آئیں واپس کمرے میں چلتے ہیں، اس لڑکے نے علیزہ سے کہا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ پہلی بار اسے احساس ہوا کہ اس کے پیروں میں جوتا ہے نہ گلے میں دوپٹہ۔ وہ لڑکے اب اس کے آگے چل رہے تھے۔ کھڑکی کے پاس پہنچ کر وہ بڑی پھرتی سے کھڑکی پر چڑھ گئے، مگر علیزہ کو اندازہ ہو گیا کہ وہ کھڑکی پر نہیں چڑھ سکتی۔ وہ لڑکا اب نیچے ہاتھ لٹکائے ہوئے اس کی مدد کرنا چاہ رہا تھا۔ نہیں، میں نہیں چڑھ سکتی۔ وہ سر ہلاتے ہوئے ایک بار پھر پورش کی چھت پر بیٹھ گئی۔ اس نے ان لڑکوں کو کھڑکی سے غائب ہوتے دیکھا۔ چند منٹوں بعد پورش کی چھت سے ایک سیڑھی لگائی گئی۔ علیزہ کو ایک بار پھر اسی لڑکے کا سر نظر آیا۔ آپ یہاں سے آ جائیں، وہ لڑکا کہتے ہوئے نیچے اتر گیا۔ علیزہ نے سیڑھی پکڑ کر نیچے جھانکا اور وہ نیچے اترنے کی ہمت نہیں کر سکی۔ نیچے بہت سے لوگ کھڑے تھے۔ وہ یکدم پیچھے ہٹ گئی۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ سیڑھی پر پہلا قدم رکھتے ہی نیچے گر جائے گی۔ اس کے پیروں میں اتنی لرزش تھی۔ پھر اس نے نیچے سے کسی کو اپنا نام پکارتے سنا۔ ایک لمحے میں وہ آواز پہچان گئی۔ وہ عباس حیدر تھا، انکل ایاز حیدر کا تیسرا بیٹا۔ وہ بھی پولیس میں تھا اور لاہور میں ہی پوسٹڈ تھا۔ علیزہ، میں عباس ہوں، نیچے آ جاؤ، گھبرانے کی ضرورت نہیں، سب کچھ ٹھیک ہے، وہ بلند آواز میں اس کا نام پکارتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ وہ رونا نہیں چاہتی تھی مگر اسے بے تحاشا رونا آ رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ عباس کی شکل دیکھتے ہی وہ خود پر قابو نہیں رکھ پائے گی، بلکہ اس وقت اپنی فیملی کے کسی بھی شخص کو دیکھ کر وہ رونے کے علاوہ کچھ نہ کر پاتی۔ اس نے اپنے کپکپاتے ہونٹوں کو بھینچ لیا اور سیڑھی کی طرف بڑھ گئی۔ نہیں، اتنے لوگوں کے سامنے مجھے رونا نہیں ہے، اور پھر میں بالکل ٹھیک ہوں، کچھ بھی تو نہیں ہوا، اس نے دل ہی دل میں کہا اور نیچے جھانکا۔ عباس اب سیڑھی پر ہاتھ رکھے کھڑا تھا۔ شاید وہ چڑھنے کا سوچ رہا تھا، مگر علیزہ کو نمودار ہوتے دیکھ کر وہ چند قدم پیچھے ہٹ گیا۔ ویری گڈ علیزہ، آ جاؤ نیچے، اس نے اسے پچکارتے ہوئے کہا۔ وہ ہونٹ بھیجے کانپتے ہوئے قدموں کے ساتھ سیڑھی اترنے لگی۔ آخری سیڑھی پر آتے ہی عباس نے اسے آگے بڑھ کر تھام لیا۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ نرم لہجے میں اس سے پوچھنے لگا۔ علیزہ نے اس کے چہرے کی طرف دیکھے بغیر سر ہلایا۔
وہ خود پر قابو رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ اب پولیس والوں کو ہدایات دے رہا تھا۔ وہ اس کے ساتھ چلتی ہوئی پورش میں آ گئی اور تبھی اس نے ایک شخص کو اپنی طرف بڑھتے دیکھا اور اس کا سارا حوصلہ جواب دے گیا۔ وہ عمر تھا۔ عباس کے برعکس وہ یونیفارم میں نہیں تھا۔ اسے ننگے پاؤں دوپٹے کے بغیر اس حالت میں اس کے سامنے آ کر بے تحاشا بے عزتی کا احساس ہوا، مگر وہ جب اس کے قریب آیا تو وہ ننھے بچوں کی طرح اس سے لپٹ کر بلند آواز میں رونے لگی۔ اسے گاڑی میں لے جاؤ، اس نے عباس کو کہتے سنا۔ عمر بہت نرمی کے ساتھ اسے اپنے ساتھ لپٹائے اس کا سر تھپک رہا تھا۔ پانی لے کر آؤ، وہ اب کسی سے کہہ رہا تھا۔ اس نے علیزہ کو چپ کروانے کی کوشش نہیں کی۔ گاڑی میں دیکھو، ان کا دوپٹہ اور جوتا ہے، اگر نہیں تو گھر کے اندر دیکھو یا ان سے مانگ لینا۔ وہ مسلسل کسی کو ہدایت دے رہا تھا۔ کافی ہے علیزہ، نرمی سے کہتے ہوئے اس نے علیزہ کو خود سے الگ کر دیا۔ سر، یہ ان کا جوتا، دوپٹہ اور بیگ۔ ایک کانسٹیبل گاڑی کے اندر اس کی چیزیں لے کر پاس آ گیا۔ عمر نے دوپٹہ اور بیگ پکڑ لیا۔ وہ جوتا پہننے لگی۔ عمر نے دوپٹہ اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ علیزہ نے دوپٹہ ٹھیک سے پھیلاتے ہوئے اس کے ایک کونے سے اپنا چہرہ صاف کیا اور بیگ کے لیے ہاتھ پھیلایا۔ یہ میں پکڑ لیتا ہوں، تم پانی پی لو۔ اس نے اب گھر کے اندر سے منگوایا جانے والا پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھایا۔ علیزہ نے ایک ہی سانس میں پورا گلاس خالی کر دیا۔ اور چاہیے؟ اس نے پوچھا۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ عمر نے اس کے ہاتھ سے گلاس لیتے ہوئے اس شخص کی طرف بڑھایا جو پانی لے کر آیا تھا۔ گلاس دینے کے بعد اس نے بہت نرمی سے علیزہ کی تھوڑی پر ہاتھ رکھ کر چہرہ اوپر کرتے ہوئے اس کے چہرے کا جائزہ لیا۔ یہاں کیا ہوا ہے؟ علیزہ کی آنکھوں میں ایک بار پھر نمی آنے لگی۔ ان میں سے کسی نے مارا ہے؟ اس نے سر ہلا دیا۔ عمر نے اس کے چہرے سے اپنا ہاتھ ہٹا لیا۔ آؤ چلے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر آ گیا۔ پولیس کی کسی گاڑی کی طرف لے جانے کے بجائے وہ اسے اپنی گاڑی کی طرف لے آیا۔ پچھلا دروازہ کھول کر اس نے اس کا بیگ اندر رکھا اور پھر اسے بیٹھنے کے لیے کہا۔ میں ابھی آتا ہوں۔ وہ دروازہ بند کر کے چلا گیا۔ سڑک پر موجود پولیس کی گاڑیاں اب وہاں سے روانہ ہو رہی تھیں۔ علیزہ نے دور ایک گاڑی کے پاس عباس اور عمر کو چند دوسرے پولیس والوں کے ساتھ باتیں کرتے دیکھا۔ وہ 10-15 منٹ تک وہیں باتیں کرتے رہے۔ پھر اس نے عباس کو اس گھر کے اندر جاتے دیکھا جہاں عمر اس کی طرف آیا۔ گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول کر وہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اب مجھے تفصیل سے بتاؤ کیا ہوا تھا۔ شہلا سے میں بات کر چکا ہوں، یہ جانتا ہوں وہ 4 لڑکے تھے۔ گاڑی کا نمبر بھی اس گھر کے چوکیدار نے بتا دیا ہے۔ میں شہلا کے گھر سے یہاں تک کی ساری تفصیل جاننا چاہتا ہوں، وہ بڑے نرم انداز میں کہہ رہا تھا۔ اور علیزہ، کچھ بھی چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، میں سب کچھ جاننا چاہتا ہوں۔ علیزہ نے سیٹ کی پشت پر اپنا سر رکھ دیا۔ اسے وہ سب یاد کرتے ہوئے خوف آنے لگا تھا۔ میں بہت تھک گئی ہوں، اس وقت مجھے گھر لے جائیں، میں صبح بتا دوں گی۔ میں تمہیں گھر لے جاؤں گا، مگر یہ سب جاننا ضروری ہے، ہم انہیں ابھی پکڑنا چاہتے ہیں۔ وہ چپ چاپ ونڈ اسکرین سے باہر دیکھتی رہی۔ عمر چند لمحے منتظر نظروں سے اسے دیکھتا رہا، پھر کار کے کھلے دروازے سے نیچے اتر گیا۔ 10 منٹ بعد وہ دوبارہ نمودار ہوا۔ علیزہ نے دور سے اس کے پیچھے چلتے ہوئے ایک شخص کے ہاتھ میں ایک ٹرے دیکھی۔ کار کے پاس آنے پر عمر نے دروازہ کھول دیا۔ اس شخص نے وہ ٹرے کار کی پچھلی سیٹ پر رکھ دی اور دروازہ کھلا چھوڑ کر چلا گیا۔ عمر اب پیسنجر سیٹ پر بیٹھا ہوا گلو کمپارٹمنٹ سے کچھ نکال رہا تھا۔ چند لمحوں بعد وہ بسکٹ کا ایک پیکٹ لے کر پچھلی سیٹ پر آ گیا۔ علیزہ اس وقت تک ٹرے میں رکھے ہوئے چائے کے 2 کپس میں سے ایک اٹھا چکی تھی۔ عمر نے بسکٹ کا پیکٹ کھول کر ٹرے میں رکھ دیا اور دوسرا کپ اٹھا لیا۔ علیزہ کو اس وقت بے تحاشا بھوک لگ رہی تھی۔ یک کے بعد دیگرے اس نے تقریباً سارے بسکٹ کھا لیے۔ عمر خاموشی سے اسے دیکھتے ہوئے چائے پیتا رہا۔ جب اس نے چائے کا کپ ٹرے میں رکھ دیا تو عمر نے اس سے کہا، اب بات شروع کرتے ہیں۔ علیزہ نے اس سے کوئی سوال نہیں کیا۔ وہ ٹرانس میں آئے ہوئے کسی شخص کی طرح اسے اٹک اٹک کر ساری تفصیلات بتاتی رہی۔ عمر اس سے چھوٹے چھوٹے سوال پوچھتا رہا۔ گفتگو کے دوران اس نے علیزہ کے ہاتھ پر لگی ہوئی وہ خراشیں بھی دیکھی جن سے ابھی تک خون رس رہا تھا۔ علیزہ نے گاڑی میں بیٹھنے کے بعد اپنے بیگ سے ٹشو نکال کر
ہاتھ کو صاف کرنے کی کوشش میں ناکام ہونے کے بعد وہ ٹشو اس پر لپیٹ دیا۔ اپنی بات کے اختتام پر اس نے عمر کو خاموشی سے گاڑی سے اتر کر گھر کے اندر جاتے دیکھا۔ اس بار اس کی واپسی آدھ گھنٹے کے بعد ہوئی۔ عباس بھی اس کے ساتھ تھا، مگر گاڑی کی طرف آنے کے بجائے وہ دونوں ایک بار پھر پولیس کی گاڑی کی طرف چلے گئے۔ 10 منٹ تک وہاں کھڑے کچھ پولیس والوں سے باتیں کرتے رہے۔ پھر علیزہ نے ان دونوں کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ عباس پیسنجر سیٹ کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گیا، جبکہ عمر نے پچھلا دروازہ کھول کر پچھلی سیٹ پر رکھی ہوئی ٹرے نکالی اور اسی شخص کو تھما دی جو پہلے وہ ٹرے لایا تھا۔ پھر وہ خود بھی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ علیزہ نے اسی وقت اپنی گاڑی کو گیٹ کے اندر سے باہر آتے دیکھا۔ اسے کوئی پولیس والا ڈرائیو کر رہا تھا۔ عمر نے اب اپنی گاڑی سٹارٹ کر لی۔ عباس کے پاس ایک وائرلیس سیٹ تھا جسے اس نے ہینڈ بریک کے پاس رکھ دیا۔ پہلے تو ہاسپٹل چلتے ہیں، تھوڑی فرسٹ ایڈ تمہیں مل جائے، اس کے بعد پھر گھر چلیں گے۔ گرینی کو میں نے بتا دیا ہے تمہارے بارے میں، اور شہلا تم سے بات کرنا چاہتی ہے، تم اس سے کال کر لو۔ عمر نے اپنا موبائل اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ علیزہ نے تھکے تھکے انداز میں موبائل لے لیا۔ تھینک گاڈ تم ٹھیک ہو، میری تو جان پر بنی ہوئی تھی۔ کال ملتے ہی شہلا نے اس سے کہا، لو ممی سے بات کرو۔ علیزہ نے باری باری شہلا کی ممی، پاپا اور دونوں بہن بھائیوں سے بات کی۔ پھر اس نے فون بند کر کے عمر کی طرف بڑھا دیا۔ علیزہ میں تو تمہاری بہادری پہ حیران ہوں، تمہیں تو پولیس میں ہونا چاہیے، عباس خاصی شگفتگی سے کہہ رہا تھا۔ علیزہ مسکرا نہیں سکی۔ کیوں عمر، ہم لوگ تو اسے خواہ ڈرپوک سمجھتے تھے، مگر یہ تو خاصی جرأت مند خاتون ثابت ہوئی ہیں۔ نہیں، میں نے تو کبھی علیزہ کو بزدل نہیں سمجھا۔ علیزہ اپنے بارے میں کی جانے والی گفتگو کو کسی دلچسپی کے بغیر سنتی رہی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ نہ اس کی جرأت سے متاثر ہوئے تھے اور نہ ہی اس نے ایسا کوئی کارنامہ کیا تھا، وہ صرف اسے چیئر اپ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ہاسپٹل میں فرسٹ ایڈ کے بعد اسے کوئی انجیکشن لگا دیا گیا۔ وہ واپس گاڑی میں آ کر بیٹھی تو عمر نے اس سے کھانے کا پوچھا۔ نہیں، مجھے بھوک نہیں ہے، علیزہ نے انکار کر دیا۔ میں صرف گھر جانا چاہتی ہوں، اس نے کہا۔ گاڑی چلنے کے کچھ دیر بعد اسے احساس ہوا کہ وہ لوگ اسے گھر نہیں لے جا رہے ہیں۔ عمر خلاف عادت گاڑی بہت آہستہ چلا رہا تھا اور بار بار ذیلی سڑکوں پر گاڑی موڑ رہا تھا۔ وہ دونوں آپس میں کوئی گفتگو نہیں کر رہے تھے۔ علیزہ کو اپنے اعصاب پر عجیب سا نشہ طاری ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اسے کوئی سکون آور انجیکشن دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ عمر سے گھر نہ لے جانے کے بارے میں پوچھتی، اس نے وائرلیس پر کوئی پیغام آتے سنا۔ عباس نے پیغام سننا شروع کر دیا۔ پکڑ لیا۔ علیزہ یکدم چونک گئی۔ مگر 2 لڑکے ہیں، 4 نہیں، گاڑی کی نمبر پلیٹ وہی ہے۔ تو ٹھیک ہے، یہ وہی ہوں گے۔ تم لوگوں نے ان سے باقی 2 کا پوچھا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ 2 ہی تھے۔ ان دونوں نے باقی 2 کو ڈراپ کر دیا ہوگا، وہ مان نہیں رہے ہیں۔ تو منواؤ، پوچھو ان سے کدھر چھوڑ کر آئے ہیں باقی دونوں کو۔ نہیں، پولیس اسٹیشن نہیں لے کر جانا، ہم لوگ وہیں آتے ہیں، عباس نے وائرلیس بند کرتے ہوئے عمر سے کہا۔ گاڑی پکڑ لی ہے مگر اس میں 2 لڑکے ہیں اور وہ یہ مان ہی نہیں رہے ہیں کہ انہوں نے کسی کا تعاقب کیا ہے، نہ ہی یہ مان رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی اور بھی تھا۔ میرا خیال ہے ان لوگوں نے اس چیز کو پہلے ہی ورک آؤٹ کر لیا ہے اور ان دونوں کو ان کے گھر ڈراپ کر دیا ہے۔ عباس نے ابھی بات ختم ہی کی تھی کہ وائرلیس پر دوبارہ پیغام آنے لگا۔ کچھ پتا چلا؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھا ہاں، جس نے اپنا تعارف کروایا ہے سب سے پہلے اس کی ٹھکائی کرو اور بالکل بے فکر ہو کر کرو۔ عباس نے اوور کہتے ہوئے بات ختم کر دی۔ حرام زادہ اپنے باپ کا تعارف کروا رہا تھا، چیمبر آف کامرس کا وائس پریزیڈنٹ ہے۔ علیزہ نے اس بار ان دونوں کی گفتگو میں مداخلت کی۔ آپ مجھے گھر کیوں نہیں چھوڑ رہے؟ علیزہ تمہیں ہم وہیں لے کر جا رہے ہیں، ایک تو تم ان 4 کو شناخت کرنا، دوسرا اس کے بارے میں بتانا جس نے تمہیں مارا تھا، عمر نے اس سے کہا۔ یہ کام میں صبح کر لوں گی، صبح آپ مجھے پولیس اسٹیشن لے جائیں، لیکن ابھی میں بہت تھک گئی ہوں، مجھے نیند آ رہی ہے، میں ان لوگوں کا سامنا کرنا نہیں چاہتی، علیزہ نے بے بسی سے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، عمر نے گاڑی کی سپیڈ یکدم بڑھا دی۔ علیزہ کا خیال تھا کہ وہ اسے نانو کے پاس لے کر جا رہا ہے، مگر ایسا نہیں تھا۔ 10 منٹ بعد انہوں نے ایک بہت پوش علاقے کی ایک ویران سڑک پر ایک پولیس موبائل کے پاس گاڑی روک دی۔ علیزہ کا خون خشک ہونے لگا۔ اس نے موبائل سے کچھ فاصلے پر کھڑی گاڑی پہچان لی تھی، وہ انہی لڑکوں کی گاڑی تھی، مگر اس وقت وہ خالی تھی۔ عباس اور عمر گاڑی سے اتر گئے، وہ موبائل کے پچھلے حصے کی طرف چلے گئے۔
کچھ دیر بعد علیزہ نے عباس کو ایک لڑکے کو کالر سے گھسیٹتے ہوئے اپنی طرف لاتے دیکھا۔ وہ ایک پل میں اسے پہچان گئی۔ وہ انہی لڑکوں میں سے ایک تھا۔ علیزہ کی کھڑکی کے پاس آ کر عباس نے اس لڑکے کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارا۔ اندر دیکھو۔ اس لڑکے نے اندر دیکھا۔ علیزہ سے اس کی آنکھیں ملی اور اس نے آنکھیں چرا لی۔ میں نہیں پہچانتا، اس نے عباس سے کہا۔ عباس نے علیزہ کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا، تم پہچانتی ہو اسے؟ ہاں، یہ ان میں سے ایک ہے۔ عباس نے ایک اور تھپڑ اس لڑکے کے منہ پر مارا۔ اب حرامزادے، یا تو تم ان دونوں کے بارے میں بتاؤ گے یا پھر میں تمہاری قبر اسی وقت یہاں بنوا دوں گا۔ میں بتا دیتا ہوں، ان دونوں کو گھر چھوڑ آئے ہیں ان کے۔ سر، غلطی ہو گئی ہم سے، پلیز معاف کر دے۔ وہ یکدم عباس کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگا۔ عباس نے پولیس کے ایک سپاہی کو اسے موبائل میں بٹھانے کے لیے کہا۔ عباس وہیں کھڑا رہا۔ علیزہ نے عمر کو گاڑی کی طرف آتے دیکھا۔ عباس گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گیا۔ عمر، تم ان لوگوں کی گاڑی میں بیٹھ جاؤ۔ ان دونوں میں سے ایک لڑکے کو بھی اسی گاڑی میں بٹھا دیتا ہوں۔ ان دونوں لڑکوں کے گھروں پر جا کر اسی لڑکے کو گیٹ پر بھجوانا۔ یہ انہیں باری باری باہر بلوائے گا اور پھر ہم انہیں پکڑ لیں گے۔ یہ نہ ہو کہ انہیں کوئی شک ہو جائے اور وہ باہر ہی نہ آئے۔ جج کے گھر پر تو ویسے بھی گارڈ لگی ہوگی اور میں نہیں چاہتا وہ کسی یونیفارم والے کو دیکھے۔ مجھے تو ویسے ہی پہچان جائیں گے، اس لیے میں گاڑی پیچھے رکھوں گا۔ ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھولتے ہی عباس نے عمر سے کہا۔ عمر دوبارہ گاڑی سے نکل گیا۔ عباس پیسنجر سیٹ سے ڈرائیونگ سیٹ پر آ گیا۔ پلیز مجھے تو گھر چھوڑ دے، مجھے نیند آ رہی ہے، علیزہ نے ایک بار پھر عباس سے کہا۔ ڈونٹ وری، چھوڑ دیتے ہیں۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ علیزہ نے پولیس کی موبائل اور ان لڑکوں کی گاڑی کو سڑک پر حرکت میں آتے دیکھا۔ عباس کی گاڑی ان دونوں گاڑیوں سے پیچھے تھی۔ 10 منٹ کے بعد علیزہ نے موبائل کی رفتار آہستہ ہوتے دیکھی۔ عباس نے اسے اوورٹیک کر لیا۔ اب اس کے آگے ان لڑکوں کی گاڑی تھی۔ علیزہ نے اچانک اس گاڑی کی ایک کھڑکی سے عمر کا بازو باہر نکلتے دیکھا۔ وہ کوئی اشارہ کر رہا تھا۔ عباس نے گاڑی کی رفتار کو آہستہ کرتے ہوئے گاڑی سڑک کے کنارے کھڑی کر دی۔ ان لڑکوں کی گاڑی مسلسل چلتی رہی اور پھر ان کی گاڑی سے خاصا آگے جا کر وہ گاڑی رک گئی۔ علیزہ نے گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ سے ایک لڑکے کو اتر کر دائیں طرف کے ایک گیٹ پر جاتے دیکھا۔ وہ لڑکا اب گیٹ پر بیل بجا کر چوکیدار سے بات کر رہا تھا۔ 5 منٹ کے بعد علیزہ نے گھر کے اندر سے ایک اور لڑکے کو باہر آتے دیکھا۔ وہ اس لڑکے کے ساتھ گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ علیزہ نے ان دونوں کو گاڑی میں بیٹھتے اور گاڑی کو تیز رفتاری کے ساتھ آگے بڑھتے دیکھا۔ اس گاڑی کے آگے بڑھتے ہی عباس نے اس گاڑی کے پیچھے جانے کے بجائے وہیں سڑک پر گاڑی موڑ لی اور بہت تیز رفتاری سے گاڑی ڈرائیو کرنا شروع کر دی۔ علیزہ نے کچھ فاصلے پر ایک بار پھر موبائل کو اپنے پیچھے آتے دیکھا۔ کچھ دیر بعد اس موبائل وین نے ان لوگوں کی کار کو اوورٹیک کیا اور آگے نکل گئی۔ عباس اب اس کے پیچھے جا رہا تھا۔ ایک سڑک پر ٹرن لیتے ہی علیزہ نے ان لڑکوں کی گاڑی کو وہاں کھڑے دیکھا۔ پولیس کی گاڑی بھی اس کے پاس جا کر رکی اور علیزہ نے کار سے ایک اور لڑکے کو پولیس کی گاڑی میں منتقل ہوتے دیکھا۔ ایک بار پھر وہ تینوں گاڑیاں آگے پیچھے دوڑنے لگی۔ ایک سڑک پر مڑنے کے بعد عباس نے گاڑی روک لی۔ پولیس کی موبائل بھی وہیں رک گئی، جبکہ عمر والی گاڑی آفیسرز کالونی میں داخل ہو گئی۔ اب وہ گاڑی ان کی نظروں سے اوجھل ہو چکی تھی۔ علیزہ کی بے چینی اور اضطراب میں بہت اضافہ ہو گیا تھا۔ عباس بھائی، پلیز مجھے تو گھر چھوڑ دیں، میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے، علیزہ نے ایک بار پھر عباس سے کہا۔ علیزہ، بس 10 منٹ اور، اس کے بعد میں تمہیں گھر چھوڑ دوں گا، تم آرام سے سیٹ کی پشت پر ٹیک لگا کر سو جاؤ، عباس نے اس سے کہا۔ 10 منٹ بعد اچانک عباس کے موبائل کی گھنٹی بجنے لگی۔ ہیلو، عباس فون پر بات کرنے لگا۔ کچھ پرابلم ہو گیا ہے، علیزہ نے دوسری طرف سے عمر کی آواز سنی۔ گاڑی میں اتنی خاموشی تھی کہ وہ دوسری طرف سے آنے والی آواز بھی سن رہی تھی۔ وہ لڑکا باہر نہیں آ رہا، اس کے باپ نے کہا ہے کہ وہ سو گیا ہے۔ تم اس لڑکے سے کہو کہ اس لڑکے سے موبائل پر کانٹیکٹ کرے، اگر اس لڑکے کے پاس موبائل ہے تو وہ اس پر اسے کانٹیکٹ کرے، ورنہ پھر گھر کے نمبر پر۔ عباس نے موبائل بند کر دیا۔ 5 منٹ اور اسی طرح گزر گئے۔ پھر موبائل پر ایک بار پھر کال آنے لگی۔ نہیں، وہ لڑکا باہر نہیں آیا، اس نے اپنا موبائل آف کر دیا ہے، جبکہ گھر کا فون اس کے باپ نے اٹھایا ہے اور وہ یہی کہہ رہا ہے کہ وہ سو گیا ہے۔ علیزہ نے ایک بار پھر عمر کی آواز سنی۔ عباس نے اس کی بات کے جواب میں کچھ گالیاں دیں اور پھر کہا، اس نے اپنے باپ کو اپنے کرتوت کے بارے میں بتا دیا ہوگا اور مجھے لگتا ہے انہیں کوئی شک ہو گیا ہے۔ میں سول کپڑوں میں کچھ لوگوں کو بلواتا ہوں
اٹھا لیں گے وہ اسے اندر سے. گارڈ کا پتہ کرتا ہوں کہ وہاں کس کی ڈیوٹی ہے. کچھ دیر کے لیے اسے وہاں سے ہٹا دیتا ہوں. جب اس لڑکے کو اندر سے لے آئیں گے تو پھر گارڈ کو واپس بھجوا دیں گے. عباس نے ایک بار پھر موبائل بند کر دیا اور وائرلیس سیٹ پر کسی سے بات کرنے لگا. مجھے سول کپڑوں میں 8 بندے چاہیے اور گاڑیاں بھی پرائیویٹ ہونی چاہیے. نمبر پلیٹ بدلوا دینا. علیزہ کی غنودگی یکدم ختم ہو گئی. وہ اس کی بات غور سے سننے لگی. وہ اب ایک جج کا نام لیتے ہوئے دوسری طرف ہدایات دے رہا تھا. پتہ کراؤ کہ اس کے گھر میں کون تعینات ہے. پتہ کروانے کے بعد ان لوگوں سے کہنا کہ کچھ دیر کے لیے اسے وہاں سے ہٹا دیں. جج اور اس کی فیملی کو کچھ نہیں کہنا. انہیں کسی کمرے میں بند کر دینا. اس کے بس ایک بیٹے کو وہاں سے لے کر آنا ہے. اس کا حلیہ تمہیں اس کے گھر کے باہر کھڑی گاڑی سے بتا دیا جائے گا. آپریشن بہت اچھے طریقے سے ہونا چاہیے. کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے. اور ہاں، انہیں کہنا واپس آنے سے پہلے گارڈ کو باندھ دیں. اوور. عباس نے وائرلیس پر پیغام ختم کیا تو علیزہ نے اس سے پریشانی کے عالم میں پوچھا، عباس بھائی آپ کیا کرنے والے ہیں؟ وہ گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرایا. پولیس ریڈ. مگر اس طرح؟ ہاں بھائی، اس طرح بھی ہوتا ہے. آپ ان کے گھر جا کر خود سب کچھ بتا دیں اور اسے پکڑ لیں. مگر اس طرح؟ وہ سمجھ نہیں پائی کہ اس سے کیا کہے. آپ زبردستی گھر میں گھسیں گے؟ نہیں، پریشان مت ہو، وہ اندر جا کر بتا دیں گے. اندر تو جانا ہے کسی طرح. عباس کے لہجے میں حد درجہ اطمینان تھا. مگر آپ تو کہہ رہے تھے کہ وہ... عباس نے اس کی بات کاٹ دی. اس بات کو چھوڑو کہ میں کیا کہہ رہا تھا. مجھے یہ بتاؤ کہ چہرے پر زیادہ درد تو نہیں ہو رہا؟ علیزہ نے بے اختیار اپنا گال چھوا. وہ اندازہ لگا سکتی تھی کہ اس کا گال سوج چکا تھا اور یقیناً اس پر نیل بھی ہوگا. نہیں ٹھیک ہے، اس نے کہا. اگلی بار جب بھی تم گھر سے نکلو تو اپنا موبائل ضرور ساتھ رکھو. موبائل ہے نا تمہارے پاس؟ نہیں، مجھے اس کی کبھی ضرورت نہیں پڑی. میں صبح تمہیں ایک بھجوا دوں گا. نہیں، میں خرید لوں گی. میں نے کہا نا بھجوا دوں گا. رزلٹ کب تک آ رہا ہے یا آ چکا ہے؟ ابھی نہیں آیا، چند ہفتوں تک آ جائے گا. پتہ چلا تھا مجھے کوئی میگزین جوائن کیا ہوا ہے تم نے؟ ہاں، تھوڑا عرصہ ہوا ہے. کیسا کام جا رہا ہے؟ وہ اسے اپنے کام کی تفصیل بتانے لگی. وہ بڑی دلچسپی سے سن رہا تھا. علیزہ کو اندازہ نہیں ہوا کہ وہ کتنی مہارت سے بات کا موضوع بدل چکا ہے. وقتاً فوقتاً گاڑی سے باہر نظریں دوڑاتا رہا. وہ اس کے ایک اور سوال کا جواب دے رہی تھی جب اس نے سنسان سڑک پر اچانک آگے پیچھے تیز رفتاری کے ساتھ 2 گاڑیاں اس کالونی کے اندر جاتے دیکھی. عباس بھی انہی گاڑیوں کو دیکھ رہا تھا. جب گاڑیاں اندر مڑ گئیں تو اس نے علیزہ سے کہا، تم خاموش کیوں ہو گئی؟ تمہیں چاہیے تم کو اس سے اچھا میگزین جوائن کرو. علیزہ نے کچھ الجھ کر اسے دیکھا اور پھر اس کے چہرے پر سنجیدگی پائی تو ایک بار پھر اس کے سوالوں کا جواب دینے لگی. 15 منٹ بعد اس نے اچانک عمر والی گاڑی کو اس کالونی سے نکلتے دیکھا. عباس نے بڑی پھرتی سے گاڑی سٹارٹ کر دی. عمر کی گاڑی ان کے بالکل پاس آ کر رکی اور عمر نیچے آیا. ڈرائیونگ سیٹ سے ایک لڑکا بھی نیچے اترا اور پھر پچھلی سیٹ سے ایک کانسٹیبل کے ساتھ ایک اور لڑکا نیچے اترا. علیزہ نے ایک ثانیے میں اسے پہچان لیا. وہ وہی لڑکا تھا جس نے اس کی گاڑی کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی تھی. عمر اپنی گاڑی کی طرف آیا اور پیسنجر سیٹ کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گیا. علیزہ، وہ کون لڑکا ہے جس نے تمہیں مارا تھا؟ اندر بیٹھتے ہی اس نے علیزہ سے پوچھا. جس کو آپ ابھی لے کر آئے ہیں، یہ. عباس اور عمر کے درمیان نظروں کا خاموش تبادلہ ہوا. ٹھیک ہے، اب تم علیزہ کو لے جاؤ اور علیزہ گھر جا کر بالکل آرام سے سو جاؤ. گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے. ایوری تھنگ از اوور. عباس نے گاڑی سے نکلتے ہوئے گردن موڑ کر اس سے کہا اور ڈرائیونگ سیٹ چھوڑ دی. وہ صرف سر ہلا سکی. عمر اب ڈرائیونگ سیٹ پر آ چکا تھا اور اس نے گاڑی موڑ لی. موبائل کے پاس سے گزرتے ہوئے علیزہ نے موبائل کے پچھلے حصے کی طرف عباس کو اس لڑکے کو پیٹتے ہوئے دیکھا. وہ اس لڑکے کو بری طرح ٹھوکریں مار رہا تھا جبکہ وہ لڑکا زمین پر گرا ہوا تھا. پھر گاڑی تیز رفتاری سے آگے بڑھ گئی. یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ بے اختیار خوف زدہ ہوئی. ابھی ان چاروں کو کیا کریں گے؟ کچھ نہیں، پولیس اسٹیشن لے جائے گا. ایک FIR کٹے گی اور پھر بند کر دے گا. اس کے بعد کورٹ میں کیس چلے گا، سزا وغیرہ ہو جائے گی. علیزہ کو اطمینان ہوا. میری ضرورت تو نہیں پڑے گی اب؟ نہیں، بالکل بھی نہیں. علیزہ نے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں.